دنیا جب سے بنی ہے مختلف اوقات کے اندر، مختلف صدیوں میں، مختلف سالوں میں بڑے بڑے ہیزرڈز قدرت نے لائے ہیں۔ ہونا یہی چاہیے کہ جب بھی کوئی برا وقت آئے ہم اس سے سبق لیں، کیونکہ یہ برے وقت آتے ہی قوموں کے اوپر سبق لینے کے لیے ہیں۔ یہ جو کووڈ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ساری دنیا کے اندر ایک وبا پھیلی اور حقیقتاً اب تک چل رہی ہے۔ 1 سال ہو چکا ہے، مور دین 1 year ناؤ، کہ ہم اس میں سفر کر رہے ہیں اور پوری دنیا سفر کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس سے جو سبق ہمیں مل رہا ہے، میرا ذہن اسے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتا ہے۔ نمبر 1 وہ سبق جو عالمی سطح پر لیا جانا چاہیے۔ نمبر 2 وہ سبق عالمی جسے ہم انٹرنیشنل لیول کہتے ہیں، اور دوسرا وہ سبق جو ہم نیشنل یعنی قومی لیول پر لیتے ہیں، اور تیسرا وہ سبق جو ہم انڈیویجول یعنی انفرادی طور پر لیتے ہیں۔ جہاں تک عالمی سطح پر اس کے سبق لینے کا تعلق ہے، میرا خیال ہے اس وبا نے پوری عالم کو، بڑی بڑی طاقتوں کو، غریب ملک، امیر ملک، سب کو قدرت نے یہ دکھا دیا ہے کہ آپ کی طاقتیں، آپ کی اکانومی کی پاور، آپ کے ڈالرز کی، آپ کی روپے کی پاور کچھ بھی نہیں ہے۔ پاور صرف آل مائٹی اللہ کی ہے۔ اس نے ہمیں یہ دکھا دیا ہے۔ ایک ایسا ملک، ایک ایسی بڑی قوت جس کے آگے ساری دنیا گھٹنے ٹیکتی ہے، اس کی اکانومی اس وائرس کی وجہ سے جو ایک نادیدہ طاقت تھی اس لیول پر پہنچ گئی کہ وہ اپنا تیل کا بیرل نیگیٹو پرائس پر لے گیا، اور اس نے کہا کہ اسے اٹھاؤ اور پیسے ہم سے لو۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ سبق نہیں ہے؟ اگر ہم اب بھی اس سے سبق نہ لیں اور نہ سمجھیں کہ ہم سے بڑی کوئی طاقت اوپر موجود ہے، تو پھر ہم سے بڑا بے وقوف اور کوئی نہیں ہوگا۔ نمبر 2، ہمارے عالمی لیول پر یہ سبق ملا ہے کہ ہم اپنی بڑائی پر تکبر نہ کریں، بہت زیادہ فخر نہ کریں، بلکہ اس وقت بڑی طاقتیں اپنی سے نیچے غریب ملکوں کو دیکھیں کہ ہمارا یہ حال ہے اس وبا میں، تو ان غریبوں کا کیا ہوگا۔ وہ ان کے اوپر رحم کریں، ان کے ساتھ ہمدردی کریں، اور ان کے اوپر جو بھی بہتری کر سکتے ہیں وہ کریں۔ عالمی لیول پر تمام قوتوں کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ کسی بھی وقت قدرت کی کوئی بھی وبا ہمیں نیگیٹو کر سکتی ہے، ہمیں زمین بوس کر سکتی ہے ان بڑے بڑے برجوں کو۔ لہٰذا ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی بڑی بڑی آرگنائزیشن بنانی چاہیے جو جسٹس کریں، جو انصاف کریں، جو بڑی وباؤں کے لیے ریسرچ سینٹرز بنائیں، اور ان کے اوپر جوائنٹلی ساری پاورز مل کر اس کے اوپر کام کریں، اس طریقے سے جو پوری عالم کے لیے ہو، جس میں یہ ڈسکریشن نہ ہو کہ کون مسلمان ہے، کون ہندو ہے، کون عیسائی ہے، صرف انسان کے بچاؤ کے لیے یہ سبق اب ہمیں لے لینا چاہیے عالمی لیول پر کہ ہم انسانیت کے لیے کام کریں۔ اس سلسلے میں بڑے بڑے ملکوں نے یقیناً بہت کچھ کیا بھی ہے اور کر رہے ہیں، اور آئندہ کے لیے ان کو احساس ہو گیا ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں بنائیں گے ہیلتھ کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے، تو ہم بڑی وباؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کو یہ سبق بہت اچھی طرح مل چکا ہے۔ نمبر 2، نیشنل لیول یعنی قومی سطح پر ہر ملک کو جہاں جہاں یہ وبا گئی ہے، وہاں کی حکومتوں کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی وبا، کوئی بھی ہیزرڈ، کوئی بھی آسمانی آفت ہم لوگوں کو
ہماری اکانومی کو، ہمارے لوگوں کو، ہماری جان، ہماری مال کو انتہائی نقصان دے سکتی ہے۔ اس وقت تمام دنیا کے ملکوں کو نیشنل لیول پر اس چیز کی انتہائی ضرورت ہے، اور یہ سبق ان کو مل گیا ہے کہ ہمیں اپنے اپنے ملکوں کے اندر ہیزرڈ مینجمنٹ سینٹرز اور ان کے ڈپارٹمنٹس تشکیل دینے چاہیے، جہاں نہیں بھی ہیں وہ بنائیں، تاکہ جب بھی کبھی ایسا برا وقت قدرت کی طرف سے آئے تو اس کی بہتر مینجمنٹ ہو سکے، اس کے لیے جتنا بھی بہتر ہو سکتا ہو وہ ہو، جس میں خاص کر کے ایسے لوگوں کا خیال کیا جائے جو ان بیماریوں کا مقابلہ پیسے کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ اور شکر ہے کہ خود ہمارے ملک کے اندر ایسا ہوا، اور بہت کچھ ہوا، اور بہت بہتری کی گئی، بہت اچھے ایس او پیز بنائے گئے، اور بہت اچھی پلاننگ کی گئی، جس کے اوپر چل کر ہمارے ملک میں اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہمیں وہ نقصانات نہیں ہوئے جو ساری دنیا میں ہوئے تھے۔ یہ بہتر مینجمنٹ تھی، اور جو آئندہ کے لیے مزید بہتر ہونی چاہیے، جس میں حکومت کو اچھے ریسرچ، میڈیکل ریسرچ سینٹرز بنانے چاہیے، جہاں پر وہ اچھی ویکسینز تیار ہوں، جہاں پر اچھی دوائیاں تیار ہوں، جہاں جو ہمارے ملکوں میں جن چیزوں کی کمی ہے وہ بہت زیادہ ہے، ریسرچ سینٹرز جو خاص کر کے انسانی ہیلتھ سے تعلق رکھتے ہیں، جو بیماریوں سے متعلق ہے۔ اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ یہ وقت جو گزر رہا ہے اور جتنا گزر چکا ہے، ہماری حکومتوں کو اس چیز کا بہت اچھی طرح احساس ہو گیا ہے کہ انسانیت کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے عوام کے لیے اگر کام کرنا ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ اپنے عوام کی صحت کا خصوصی خیال کریں۔ نمبر 2، اب ہمارے پاس آتا ہے انڈیویجول لیول پر ہم کیا سبق لے رہے ہیں، انفرادی طور پر۔ دیکھیں، یہاں پر میں آپ کو ایک بات کہوں گا، انفرادی لیول پر جب ہم سوچتے ہیں اور سبق لیتے ہیں، وہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو ہم پازیٹیو لیتے ہیں اور یا ہم نیگیٹیو لیتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سوچنے والے کی نیچر کیا ہے، کیا وہ کوئی مفاد پرست اور خود غرض انسان ہے، یا وہ انسانیت کے لیے اجتماعی سوچ رکھنے والا انسان ہے۔ انفرادی سبق ہم ہی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے انفرادی طور پر اتنے اچھے کام کیے اس دوران، اس کووڈ کی ہیزرڈ کے دوران، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے۔ آپ ڈاکٹرز کو لیں، جس طرح انہوں نے صف اول کے اوپر اس محاذ کے اوپر لڑے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے اندر کی آواز یہ ہے کہ جو ڈاکٹر اس دوران اس بیماری کا شکار ہو کر جان سے ہاتھ دھو گیا، وہ شہید ہے، اور میں اس کو ثابت کرتا ہوں کہ وہ شہید کیوں ہے۔ اس لیے کہ وہ انسانیت کے لیے کام کر رہا تھا، اور انسانیت کے لیے جو شخص کام کر رہا ہے وہ حقیقت اللہ کی راہ میں کام کر رہا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں مر گیا وہ شہید ہے، ان کو شہادت کا رتبہ حاصل ہوا ہے۔ ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ ان ڈاکٹرز کے لیے اسپیشلی سوچیں، ان ماں باپ کے لیے، ان کی اولادوں کے لیے، جن والدین کے جوان بچے بچیاں ڈاکٹرز تھے، وہ اس جہاد پر جام شہادت نوش کر گئے۔ ان کا حق ہے کہ ان کے والدین کو خاص طور پر پوچھا جائے۔ نمبر 2، یہ ڈاکٹرز ہیں، اس کے علاوہ ایسے بہت سے این جی اوز نے کام کیا اس کے اوپر۔ یہ کیا ہے؟ یہ سبق ہے نا کہ ان لوگوں نے انسانیت کے لیے بہت بہتر کیا، جتنی وہ کوشش کر سکتے تھے۔ آکسیجنز فری پرووائڈ کی، دوائیاں جس حد تک وہ پرووائڈ کر سکتے تھے انہوں نے کی، ایک دوسرے کا احساس کیا۔ آپ دیکھیں، میں نے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے دیکھا کہ کس طرح انفرادی طور پر لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو جو اس کے اندر شریک ہوئے، وہ دوست جو اس بیماری میں مبتلا ہو گئے، کس طرح ان کی مدد کی۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ سبق نہیں ہے کہ ہمارے آپس کی محبتیں بڑھ گئیں، ہمارے فاصلے دور ہو گئے؟ لوگ کہتے تھے کووڈ سے دور ہو جاؤ، میں نے دیکھا ہے کہ اسی کو اپنے باپ کو اولاد اسی طرح اٹھا رہی ہے، ان کے اندر کوئی خوف نہیں تھا بیماری کا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب ہماری قوم کو دلیر بنا دیا ہے اس بیماری نے، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ ہماری قوم دلیر ہو گئی،
ہم لوگ انڈیویجولی ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا، ہم اللہ کا نام لے کر ہم نے ہر وہ کام کیا جو اس بیماری کے اگینسٹ جا سکتا تھا۔ لیکن اسی جگہ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی انفرادی سوچ ان کی خود غرضانہ تھی۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے ماسک مہنگے کر دیے، ان لوگوں نے دوائیاں مارکیٹ سے اٹھا لیں، ان لوگوں نے گلوز بلیک میل کرنے شروع کر دیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کی فطرت تھی۔ انہوں نے کس طریقے سے اس سے سبق لیا؟ انہوں نے یہ سبق لیا بھائی جب بھی ہیزلٹ آئے فوراً ذخیرہ اندوزی کرو، پیسہ بنانا سیکھو۔ ان لوگوں نے غریبوں کی جیب سے پیسے نکالنا شروع کر دیا۔ یہ بھی سوچ ہے، ان کے لیے یہ سبق ہے کہ بھائی برا وقت آ رہا ہے، ان چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ان کو ذخیرہ اندوزی کر لو، ان کو بلیک مارکیٹنگ میں بیچو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے خود غرض لوگوں کی سوچوں سے بچائے اور ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے جو اس دوران میرا مشاہدہ رہا ہے 1 سال، وہ یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ اس دوران کون سے کیسز کووڈ کی وجہ سے خراب ہوئے یا اپنی جان سے گئے، اور کیا وجوہات تھی کہ جن وجہ سے یہ کووڈ کے کیسز نارمل ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، بالکل روبہ صحت ہو گئے۔ اس میں میرا جو اس سلسلے میں آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ بیماری بہت دھوکہ دینے والی ہوتی تھی، بالکل عام فلو کی طرح اس کے سمٹمز ہوتے تھے، تو جو لوگ خراب ہوئے ان لوگوں نے اس کو بڑا لائٹ لیا اور انہوں نے اس کو روٹین کی فلو سمجھ کر گھر پر جیسے وہ سیلف میڈیکیشن کرتے تھے وہ کی، جس کے لیے میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ خدا کے لیے اس سلسلے میں اس دوران جب تک کہ یہ دنیا میں وبا پھیلی ہے، آپ نے ذرا سا بھی نزلہ زکام ہو جائے اس میں سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی، یہ سوچ کر اور یہ اپنے آپ کو جھوٹے تسلیاں دے کر کے میں نے ٹھنڈے پانی سے نہا لیا تھا اس لیے بیمار ہو گیا، میں نے ٹھنڈی بوتل پی لی تھی اس لیے میں خراب ہو گیا، گلا خراب ہو گیا۔ آپ کو ہر صورت میں فوراً جیسے ہی چھینک شروع ہوتی ہے یا زکام شروع ہوتا ہے فوراً اپنے مستند ڈاکٹرز کو دکھائیں۔ یہ ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ اس کو کس طرح ٹریٹ کرتا ہے۔ پہلی بات، آپ نے سیلف میڈیکیشن کسی صورت ان دنوں میں نہیں کرنی۔ نمبر 2، خاص کر کے ایسے لوگ جو ایلڈرلی ہیں، جو بزرگ ہیں، یا جن کو پرانی پھیپھڑوں کی کوئی بیماریاں چل رہی تھیں، یا جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یا جو شوگر کے مریض ہیں، ان کو کسی صورت بھی آپ نے، یہ بھی ہمارا سبق ہے جو میں نے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے دیکھا ہے، کہ شادی بیاہوں اور خوشی غمی کی تقریبوں میں نہ لے کر جائیں، گیدرنگ نہ کریں، خود بھی نہ کریں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں کی، ان مریضوں کی جان زیادہ متاثر ہوئی ہے جو بیمار لوگ تھے یا جو بزرگ لوگ تھے یا جن کو پھیپھڑوں کی اور بیماریاں تھیں۔ تیسری چیز، اس سلسلے میں کبھی بھی کوئی ایسے توہمات کا شکار نہ ہو اور یہ نہ سوچیں کہ یہ تصوراتی چیز ہے، یہ فلوئی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے آج بھی 1 سال گزر گیا ہے، کتنی لاکھوں جانیں ضائع ہو گئیں، لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ایک عام سی چیز ہے، یہ ایسے ہی ایک دنیا میں ایک اسکینڈل بن گیا ہے۔ آج بھی لوگ یہ کہنے والے ہیں، لیکن میں ہمیشہ ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کی قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں، جن کے بزرگ آج ہاتھوں سے نکل گئے ہیں، جن کے جوان بچے آج ہاتھوں سے نکل گئے ہیں اس بیماری کی وجہ سے، تو آپ ضرور ان چیزوں کا خصوصی خیال رکھیں، گیدرنگ سے بچیں، خوشی غمی کی تقریبوں میں منعقد ہی نہ کریں تو سب سے بہتر ہے، یا بہت کم تعداد استعمال کریں اس کے اندر، اور اپنے بزرگوں کو خاص کر کے بہت زیادہ نہ لوگوں کے گھروں میں آئے نہ جائیں اس وقت، کیونکہ یہ سارے سبق ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرے پاس کم از کم اس 1 سال کے اندر جو میرے پاس کیسز آئے وہ تقریباً 1000 سے زیادہ تھے جن کو میں نے پرسنلی ڈیل کیا، الحمدللہ وہ سارے ٹھیک ہو گئے، لیکن جو 1-2 خراب ہوئے وہ محض اس وجہ سے ہوئے تھے
کہ ان کو شروع میں ہی ٹریٹمنٹ شروع نہیں ہوا. اور جو میں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے کہاں کہاں سے یہ کیچ کیا ہے وائرس، تو وہ زیادہ تر 90% وہ لوگ تھے جو گیدرنگ میں سے آ رہے تھے، جنہوں نے گیدرنگ میں سے اس کو کیا. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ گیدرنگ سے بچیں. ذرا سا بھی گلا خراب ہو، طبیعت خراب ہو، آپ اپنی دوائی ضرور لیں. یہ ہمیں سبق ہے جو ہم نے وقت کے ساتھ سیکھا ہے. ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میرا مشاہدہ ہے، لازماً آپ جو ہے اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں اور کسی قسم کی دیسی دوائیاں اس میں استعمال نہ کریں. یہ سناما کی جیسے دیسی جڑی بوٹیاں ہیں، ان کو گھر پر استعمال کر کے اپنے آپ کو تختہ مشق نہ بنائیں. فوراً اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں اور جیسی دوائیاں آپ کو کہی جائیں وہ استعمال کریں. اور اس سلسلے میں جتنی احتیاطیں وہ کہتے ہیں کہ مریض کو ایک کمرے میں کر دیں، علیحدہ کر دیں اور گھر کے اندر اس کو آئسولیٹ کریں، اور دوسروں کو پوری احتیاطیں جو بتائی جاتی ہیں آپ وہ لازماً فالو نہیں کریں تاکہ ہم برے وقت سے بچ سکیں. آخر میں اپنے دل کی آواز آپ کو کہتا ہوں کہ کووڈ جس کا نام کرونا ہے، یہ ہمیں یہ چیخ چیخ کے سبق دے رہا ہے. ساری دنیا کی بڑی عالمی طاقتوں کو چھوٹے ملکوں کا احساس کرونا، جوانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بوڑھوں کا احساس کرونا، ڈاکٹروں کو یہ سبق دے رہا ہے کہ اپنے مریضوں کا احساس کرونا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ساری دنیا میں ایک ہی پیغام ہے، احساس کرونا.